الہ جو ہے نا اس کی خاصیات کی طرف اگر بندہ توجہ کر لے نا تو کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، اگر اس میں غور کر لے کہ الہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ الہ ایسی ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ وسیلہ ذریعہ جو ہے نا اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اب سارے لوگ جو ہے نا وسائل اور ذرائع کے محتاج ہوتے ہیں، اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہو نا کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں مدد کرنے کا، کوئی آلہ وغیرہ جس کے ذریعے مدد کی جاتی ہے، مال کے ذریعے مدد ہوگی یا کسی اوزار کے ذریعے کسی اسلحے کے ساتھ مدد ہوگی مثلاً، حتیٰ کہ جہاد بھی اگر کرنا ہے نا تو اسلحے کی پھر بھی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ ذریعہ اس کے محتاج ہیں، سبھی محتاج ہیں، لیکن الہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر الہ مدد کر دے نا وہ غیبی طور پہ اس کی مدد ہو جاتی ہے، یعنی کن ہی کہہ دے تو مدد ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی صفت تکوین اس کی صفت کن فیکون، اس میں کسی آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو یہ الہ کی خاصیات میں آتا ہے۔ کسی کو اگر عذاب دیتا ہے تو امری ہو جاتا ہے، تو مراد پوری ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہودیوں سے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، وہ بندر بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو حکم ہی دیا کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو اسی وقت وہ ٹھنڈی سلامتی والی ہوگی، اسی وقت ہی، یعنی جب ارادہ کر کے کن کہہ دیتا ہے نا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مراد حاصل نہ ہو، مراد ضرور پوری ہو جاتی ہے جب اس کا امر کونی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اب اس طرح اگر کوئی کسی کو سمجھے کہ وہ بھی دور سے مدد کرنے پر قادر ہے، کہ میں ادھر سے اس کو پکاروں گا، وہ جہاں بھی ہے نا چاہے 1000 میل دور ہے، یہ وفات پا گیا ہے، قبر کے اندر مدفون ہے، اس نے وہیں سے میری مدد کر دینی ہے، وہ ذریعے وسیلے کا محتاج نہیں، تو یہ اس کو الہ بنانا ہے، گویا کہ اس نے اس کو الہ بنا لیا ہے۔ الہ کی خاصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہو، یہ صفت ہو۔ اس طرح وہ علی کل شیء قدیر ہو، یہ الہ کی خاصیات میں ہے کہ ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہو، ہر آواز کو سننے والا ہو، ہر آواز کو سننے والا، ہر شے کو دیکھنے والا، ہر شے کو جاننے والا، ہر شے پر تصرف رکھنے والا، ہر وقت ازلی ابدی طور پہ۔ تو یہ ہے الہ کی خاصیات، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ اسی عقیدے پر تھے۔